یہاں سیدنا عمر کے دور میں ایک مشہور اور معروف جنگ لڑی گئی اور مسلمان صرف 40,000، اور خالد بن ولید سرزمین عراق سے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے یرموک پہنچے۔ بڑا کٹھن سفر تھا۔ اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں خالد بن ولید کہ پورا لشکر گروہ میں بٹا ہوا ہے، کہ کچھ سیدنا ابو عبیدہ کے ماتحت ہیں، کچھ یزید بن ابی سفیان یعنی سیدنا معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ماتحت ہیں، کچھ شرحبیل بن حسنہ کے، کچھ عمر بن عاص کے ماتحت ہیں۔ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ایک تقریر کی اور کہا کہ دشمن تو بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے اور ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، اگر ہم مختلف گروہوں میں اور ٹولیوں میں بٹے رہے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میری رائے ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ایک جھنڈے کے تلے آ جائیں اور ہر دن کے لیے ایک امیر بنایا جائے، اور میری یہ رائے ہے کہ آج کا امیر میں ہوں، میں بنتا ہوں، مجھے دے دی جائے، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بنے، اس کے بعد یزید بن ابی سفیان بنے، شرحبیل بنے اور عمر بن عاص باری باری بنتے جائیں۔ یہ بات سن کر، یہ رائے سن کر سیدنا خالد بن ولید انشاءاللہ ان کا بھی قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو سب خوش ہو گئے، سب راضی ہو گئے، سب نے اطمینان کا اظہار کیا۔ خالد بن ولید عمارت سنبھال لیتے ہیں اور اپنے تجربے کی روشنی میں جنگی ترتیب دیتے ہیں۔ فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، گھمسان کا رن پڑتا ہے، اور پہلے ہی دن اللہ کے فضل و کرم سے 1,00,000 سے زائد رومی جنگ میں مارے جاتے، پہلے دن۔ اللہ اکبر! میدان میں تلواریں کھڑکھڑا رہی تھیں، ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور مسلمان رومی لشکر کے صفائی میں مصروف تھے، کیونکہ جب شروع میں ہی وہ ہمت ہار جائے نا تو پھر بھیڑ بکری بن جاتے ہیں، وہ ایک بھیڑ ہو جاتی ہے، وہ فوجی نہیں رہتے، وہ سپاہی نہیں رہتے، یعنی ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اسی دوران کیا ہوا کہ مدینے سے ایک قاصد آیا، اس کے پاس ایک رسالہ تھا، ایک لیٹر تھا، اور اس نے لا کر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو دے دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے وہ پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور ساتھ یہ بتایا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب خلیفہ مقرر کیے جا چکے ہیں۔ شکریہ ادا کیا اللہ کا، شکر۔ پھر آگے پڑھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں خالد بن ولید کو معزول کیا جاتا ہے، اس کی خبر تھی، اور ابو عبیدہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے۔ اب ادھر وہ جنگ کر رہے ہیں، ادھر سے یہ لیٹر آیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، بڑا پن دیکھیے، آپ نے وہ خبر چھپا کے رکھی کہ یہ اللہ کا شیر آگے بڑھ رہا ہے، اس وقت میں اس کو یہ خبر دوں، اب میں امیر ہوں، میں سپہ سالار ہوں، آپ نہیں ہوں، تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اسلام کے مفاد کے خاطر آپ نے وہ خبر چھپا کے رکھی، یہاں تک کہ جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ آپ نے پھر وہ لیٹر نکال کے دکھایا، جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں ابو عبیدہ سے کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، جس وقت آپ کے پاس یہ خط آیا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو سیدنا ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مجھے قطعاً یہ پسند نہ تھا کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں۔ آپ نے فرمایا ہم دنیا کے سلطانی کے لیے نہیں یہ جنگ کر رہے، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ ہی دنیا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام، اللہ نے سچ کہا رحماء بینہم، کوئی غم نہیں کہ مجھ سے سپہ سالاری جا رہی ہے، اور نہ ان کو کوئی اس چیز کی خوشی کہ مجھے سپہ سالاری مل رہی ہے۔ اللہ